کسی بھی انسان کے عمل قبول ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس عمل کا فائدہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے اوپر دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دیں۔ اس کے لیے جو بنیادی بات ہے وہ ہے عقیدہ کا صحیح ہونا۔ جب تک اللہ پر کسی کا ایمان مضبوط نہ ہو، اللہ پر جب ایمان لاتے وقت اس کا ایمان خالص نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہو، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب، خالق اور رازق، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک، عبادت میں بھی، ریاضت میں بھی، بندگی میں بھی، مدد مانگنے میں بھی، ہر قسم کے اندر، تمام عبادتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیں تو پھر اس کا عمل قابل قبول ہے۔ اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جانے والا ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بھی امید رکھنے والا ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی معمولی سی عبادتوں میں بھی ذرہ برابر بھی ہو، اگر وہ غیر اللہ کے لیے کرے، دوسروں کے لیے کرے، وہ خواہ جو دوسروں کے لیے جس کے لیے عبادت کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے، جس کے بارے میں وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں اور کو وہ اپنے عبادت کا کچھ حصہ اس کے لیے بھی خاص کر رہا ہے، اگرچہ وہ بندہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کا ولی بھی کیوں نہ ہو، کوئی فرشتہ بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ جتنے بھی وہ نیکی کرے، جس طرح بھی وہ اپنے سوچ میں وہ اس کو اچھا سمجھے، لیکن اگر اس کے اندر اس کے عقیدہ اگر خراب ہے، اگر اس کی عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی پجاری کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو پھر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں بہت ہی زیادہ غیرت رکھنے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، کوئی بھی شخص جس طرح بھی کوئی عمل کرے، جتنا بھی وہ خوبصورت عمل کرے، بظاہر خوبصورت ہو، لیکن اس کے ساتھ میرے اس عمل کے کرتے وقت میرے ساتھ اگر کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائیں، کسی اور کے لیے بھی وہ اس میں کوئی حصہ سمجھیں اور کسی اور کے لیے کریں، تو ترکتہ و شرکہ، میں اس بندے کو بھی مردود قرار دوں گا، اس کو بھی میں رد کر دوں گا، اس کو بھی میں چھوڑ دوں گا، اس کے عمل کو بھی میں چھوڑ دوں گا، ان میں سے کسی کے عمل کو میں اس عمل کو قبول نہیں کروں گا، اس شخص کو کرنے والے کو بھی اور اس کے عمل کو بھی میں مردود کر دوں گا، رد کر دوں گا۔ تو اس لیے عمل کے وقت، عمل سے پہلے ہی اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔